جو بارز ترین اصول اہل بیت کی زندگی میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی رفتار میں، ان کے کردار میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اصول تقوی کے پابند تھے، خوف پروردگار عالم۔ وہ معاشرہ بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ان گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ خوف کا مطلب ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو خوف خدا والا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو خوف خدا والا ہے۔ ہمارے یہاں متقی اسے بولتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھے، ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے، کہ بندہ بڑا متقی ہے۔ تقوی اتنی محدود نہیں جو نماز پڑھنے پہ ختم ہو جائے، روزہ رکھنے پہ ختم ہو جائے، قرآن کا حافظ بننے پہ ختم ہو جائے۔ پھر آپ کی اگر یہ ڈیفینیشن ہے تقوی کی تو پھر آپ یہی بولو گے نا دوسرے مسلمانوں کی طرح، یزید بھی نمازی تھا، یزید بھی روزے رکھتا تھا، یہ جو شیعہ بولتے ہیں یزید ایسا تھا ویسا تھا، یزید تو ایسا نہیں تھا، ارے لشکر حسین میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں، لشکر یزید میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں۔ پھر آپ خوارج کے لیے کیا بولو گے؟ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جو حافظ قرآن، مطلب ادھر علی بھی قرآن کے حافظ ہیں، ادھر وہ بھی حافظ ہیں، ادھر امیر المؤمنین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا خوف خدا کا مطلب یہ صرف ظواہر عبادات نہیں ہے، ہاں یہ بھی جز ہیں لیکن کل نہیں ہے۔ خوف خدا رکھنے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ پہلی اللہ کے خوف رکھنے کی نشانی ہم نے بتائی کہ جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے، مطلب اس بندے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، مطلب وہ بندہ صرف لوگوں کے سامنے نمازی نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ علانیۃ و سرا، جو لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے اور جب تنہائی میں جاتا ہے وہاں پر بھی پروردگار عالم کا خوف رکھتا ہے۔ پہلی نشانی خوف خدا کی کہ بندہ خدا کو یعنی یہ باور بن جائے، یہ تیرا عقیدہ بن جائے کہ ایک کیمرہ الہی ہے، ایک اللہ کی دوربین ہے، ایک خدا کا کیمرہ ہے جو 24 گھنٹہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کو مانتے تو ہیں پر اللہ کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کو مانتے تو ہیں پر خدا کے حضور کو نہیں مانتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امام زمانہ کو مان رہے ہیں پر حضور کو نہیں مان رہے ہیں، حضور امام فزیکل اس کے وجود کو کہ میں محسوس کروں میرے سامنے۔ امام حسین فرماتے ہیں الہی اخشا کما ترا، پروردگارہ حسین تیری عبادت ایسے کرتا ہے جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے۔ دعا عرفہ کا جملہ ہے نا، ایسے حسین کے وجود میں خشوع پروردگار عالم ہے۔ یہ بات نہیں ہے، امام فرماتے واقعاً فرماتے میں ایسے عبادت کر رہا ہوں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا وجود مٹیریل ہے، ہم جب تک کسی چیز کو دیکھیں نہیں تب تک اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم عالم مادہ اور مٹیریل اس دنیا میں رہتے ہیں تو چیزوں کو دیکھنے کے بعد محسوس کرتے ہیں۔ تبھی خدا قرآن میں بار بار چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہمیں ایسی دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ مومنوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اللہ کی مجبوری ہے کہ خدا ہاتھ کی مثال دے کیونکہ ہم مٹیریل دنیا میں رہتے ہیں، لہٰذا خدا کو ویسی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ فرمایا من کان فی ھذی اعمی، جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں پر بھی اندھا ہوگا۔ اب اندھا سمجھانے کے لیے خدا اندھے کی مثال دے گا نا، کسی اور کی مثال تو خدا کیسے دے؟ تو اسی طرح خدا مثالوں، کیونکہ ہم مٹیریل لوگ ہیں، مٹیریل مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب انسان شہوت پرست ہے، انسان ہوا و ہوس کے پیچھے ہے، انسان زنا کے پیچھے، انسان شہوت رانی کے پیچھے، انسان بدکاریوں کے پیچھے۔ اب خدا وہاں پر مثال بھی پھر حوروں کی دیتا ہے، پھر ان کو شکل و شمائل کی دیتا ہے کہ بھائی تم یہاں کے حسن کے پیچھے ہو، وہاں کا حسن لازوال ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب کسی نے کہا کہ مولانا مثلاً میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور خدا نے کہا حوروں کی آنکھیں کالی ہیں یا حوروں کے بال کالے ہیں یا ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، کہ سب کی پسند تو ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مثلاً مجھے چھوٹی آنکھیں اچھی لگتی ہیں اور خدا بڑی آنکھوں والی حور
نور دے دے. تو میں نے کہا بندے خدا عرب کے معاشرے میں عربوں سے بات کی جا رہی ہے, جو چیز عربوں کو اچھی لگتی تھی خدا نے مثال میں وہی چیز بیان کی. اب یہ نہیں جو خدا نے کہا ہو بہو ویسی چیز ہو, جو بندے کی چاہت ہوگی. مطلب جن چیزوں کی تلاش میں یا جن چیزوں کی وجہ سے تو خدا کو چھوڑ رہا ہے, خدا کے پاس اس سے زیادہ بہتر اپنے بندے کے لیے موجود ہے. کبھی کبھی مثالوں کے ذریعے سے پروردگار عالم تجھے سمجھانا چاہتا ہے, تو یہ مثال ہے پروردگار عالم ہے تاکہ انسان کی عقل کو کھولا جائے. تو فرمایا جس طرح اب آپ کو پتا چلے کہ ایک کیمرے ہے, یہاں کئی ایسے آفیسرز ہیں, کیمرہ اگر آپ کو پتا ہو کہ 24 گھنٹہ آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہو جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ ایک گھر میں 2 مہینے کے لیے چلے جاؤ, یہ متقی بننے کا بہترین فارمولہ بتا رہا ہوں. 2 مہینہ آپ کو کسی ایسے گھر میں ڈالا جائے اور آپ کو پتا ہو کہ ہر اینگل میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور پورا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے بتائیے اس گھر کے اندر جو بندہ رہے گا اس سے بڑا کوئی شریف ہوگا؟ یعنی شاید شرافت کا گولڈ میڈل مل جائے ہمیں, کیونکہ فزیکلی محسوس کر رہے ہیں کہ کیمرہ کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہی ایمان اگر پروردگار عالم پر آ جائے کہ خدا ناظر ہے, باور کرو, یقین کرو, اور بار بار کہتا یوم تبلی السرائر, اے میرے بندے قیامت کے دن لوگوں کے اسرار کھل جائیں گے. کیوں کہا یوم یفر المرء عن اخیہ, قیامت کے دن بھائی بھائی سے کیوں بھاگے گا, شوہر بیوی سے کیوں بھاگے گا, بچے والدین سے کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اسرار فاش ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے کوئی قابل نہیں رہتا. بہت بڑے عالم دین کا میں نے پہلے دن سنایا تھا نا, اسی سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج یا پرسوں آپ کی روح قبض کر دی جائے گی اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے, تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے, یا آپ کیا کریں گے ایسا کام؟ آپ کو خبر ملے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ مرنے والے ہو, تو آپ کون سا سب سے پہلے کام کون سا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آ رہا تھا. یہ ہوتی علی والے کی زندگی. یہ نہیں بندہ بیمار ہو جائے پھر اللہ کا قرب, خدا نہ خواستہ آپ کینسر کے مریض ہو, 6 مہینے بس آپ کے پاس ہیں, اب اس سے بڑا کوئی متقی نہ ہو. یا نہیں دیکھے اب بوڑھا ہو گیا ہوں 50 سال کے بعد, ریٹائرمنٹ کے بعد, نہیں. فرمایا علی والا جب سے بالغ ہوا, اس سے پہلے لیکن جب سے بالغ ہوا چیزیں کیونکہ واجب ہو جاتی ہیں, شعور اعلیٰ ترین منزل پہ آنے کی کوششیں کرتا ہے, جب سے بالغ ہوا تب سے پروردگار عالم کو ناظر مانتا ہے. اگر ناظر ماننے کا ایمان تیرے وجود میں ہے تو سمجھو تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.